تو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا، اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہو۔ روح کو اس کے اپنے کان دیے گئے ہیں تاکہ روح وہ باتیں سن سکے جو دماغ نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں نہ تو دل سے اور نہ ہی دماغ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ دل روک بھی سکتا ہے اور دماغ بھول بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنی روح سے محبت کرتا ہوں جو نہ رکتی ہے نہ بھولتی ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے ایک دن خواہشوں کے ہی ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ زندگی میں انسان کئی لوگوں سے مختلف طرح کی محبتیں کرتا ہے، لیکن کوئی ایک خاص محبت ہی انسان کو جلا کر کوئلے سے ہیرا بنا دیتی ہے۔ انسان غصے میں فالتو بات نہیں، دل کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کے غم بہت بڑے ہیں، میں انہیں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ جب انسان بہت غریب ہوتا ہے تو سب سے سستی چیز اس کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے مقابلے پر آتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے ہی اللہ تک جانے کے راستے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کو بھی آپ کا ہونے نہیں دیتا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ یہ دعا نہ کرو کہ دشمن مر جائیں، بلکہ یہ دعا کرو کہ دوست زندہ رہیں۔ دن بھر کی مسافت اور تھکن کے بعد سکون کی نیند صرف اسی صورت آ سکتی ہے جب ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ جذبات کو محسوس کرنا پڑتا ہے، ورنہ تحریریں تو بس سیاہی کی لکیریں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ تنقید کو ہمیشہ تحفہ کی صورت میں قبول کریں، جس نے آپ کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی کھول دیں۔ آپ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ کامیاب ہونے تک آپ کو اکیلے چلنا ہوگا، بنا کسی پہچان کے اور بنا کسی انعام کے۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے
تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک ضرور چلیے، آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ انسانوں سے نرم گفتگو کیا کریں، کیونکہ یہاں پر ہر انسان زخمی ہے، لیکن ان زخموں سے خون نہیں بہتا، نہ وہ زخم ہر آنکھ کو نظر آتے ہیں۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، خدا نہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ جو کوئی جس راہ پر چلتا ہے اسے اسی راہ کے ہی مسافر ملتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے، ان کو بس خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت بہت بڑا منصف ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ جب بھی کوئی شخص نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو زمانہ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے اور اس کے حوصلوں کا سر قلم کر دیتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہوتی ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اگر سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ خوشیاں کسی شے کی محتاج نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ کبھی ناخوش نہ ہوتے جن کے پاس دنیا کی ہر شے ہے۔ صرف انداز سے کسی کی ہستی نہ ناپیے، ٹھہرے ہوئے دریا اکثر گہرے ہوا کرتے ہیں۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے، تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، چھپانے سے غائب ہو جاتا ہے، غور و فکر کرنے سے نور بن جاتا ہے اور عمل کرنے سے چمکتا ہے۔ اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوں تو ہم بہادری اور صبر نہیں سیکھ سکتے۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اپنے دلوں میں لوگوں کا مقام ہم متعین نہیں کرتے، بلکہ ان کے اعمال کرتے ہیں۔
मुसीबत अगर इंसान को दौलतमंद नहीं तो अक्लमंद ज़रूर बना देती है। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं। अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हैं। तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम के बगैर, तल्ख तानों से गुज़रे बगैर ईमान की लज़्ज़त को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता।